اگر آپ یہ ساری ڈاٹس کنیکٹ کریں جی تو وٹ ڈو یو تھنک کہ میں تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ وانا کے حوالے سے جو بالکل لیٹسٹ ہے 350 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے الحمدللہ. اس وقت 300 کے قریب جو ہے وہ لوگ موجود ہیں. میجورٹی ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن جیسے لائک بتا رہے تھے کہ وہ یعنی جو ٹیررسٹ ہیں ان کو کنٹین کیا ہوا ہے ایڈمنسٹریٹو بلاک کے اندر. تو اس ٹائم جو ہماری سیکیورٹی فورسز سے متعلق جو ایک دو میں نے جو ہے وہ ان کے جو اسٹوڈنٹس باہر نکلے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے جو دلیری کی مثال قائم کر رہی ہے وانا کے اندر, اس کے حوالے سے وہ تو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اس طریقے سے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہم شہریوں کی جانیں بچا رہے ہیں. سینسٹیو آپریشن ہے, بڑا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. دیکھیں وہ مطلب وہ مذاق تھوڑی ہے, بچوں کی بچے تھے نا, بچے ہیں بچے دیکھیں. اور یہ جو فتنہ الخوارج ہے ان کے رابطے ہیں افغانستان کے ساتھ, ان کے جو موبائل کا فرانسک ہوا ہے وہاں سے پتہ لگ گیا کہ وہاں سے کنیکٹڈ ہے افغانستان کے ساتھ, انسٹرکشنز لے رہے ہیں. اور یہاں تک یہ بات اوپر سے جناب ایک کہتے ہیں مگرمچھ کے لیے وہ جو آنسو رونے والی بات ہے, ایک جو ہے وہ اپنی اس کی کنڈیمنیشن چلا دی ہے انہوں نے. اور جو انہوں نے انڈیا سے متعلق جو کیا ہے, جو وہاں پر بلاسٹ ہوا ہے, جو گیس سلنڈر ہے, انہوں نے کہا جی کہ وہاں کے عوام کے ساتھ ہیں, فلاں 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 اتنی باتیں کی ہیں انہوں نے. یعنی اتنا بڑا رویے میں فرق جو ہے, اگر آپ دو کمپیریزن کر کے دکھائیں, اگر ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں یہ چلائیں ذرا, جو پاکستان کے لیے انہوں نے چلایا ہے یعنی جو ان کی کنڈیمنیشن ہے وہ چلائیں, اور جو کنڈیمنیشن انہوں نے انڈیا کے لیے کی ہے ان کی وزارت خارجہ کی طرف سے جو سپوکس پرسن ہے اس کے اندر زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے. اگلی بات سن لیں جی, معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ بہار میں چناؤ ہے جی. بہار کے چناؤ کا جو فرسٹ فیز تھا اس میں 65% ٹرن آؤٹ آیا. جب یعنی ایک بہت زیادہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ لوگ نکل آتے ہیں حکومت کے خلاف. انڈیا کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوتا. تو اب مودی کو نظر آ گیا کہ پہلے فیز میں 65% ٹرن آؤٹ ہے, اس کا مطلب ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ فارغ ہونے والی ہے. تو اب نریندر مودی صاحب کو خطرہ پڑ گیا ہے, جو اتر پردیش کے چیف منسٹر ہیں جن کو آئی بلیو وہ کہتے ہیں مکھیہ منتری کہتے ہیں, وہ مکھیہ منتری جو یوگی آدتیہ ناتھ, وہ ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں. اب اس کو اپنا پولیٹیکل کیپٹل بھی لوز ہو چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جو یوگی آدتیہ ناتھ ہے اس کا میں نے رستہ روکنا ہے, تو اس کے لیے فالس فلیگ کی ہے. جو دہلی پولیس کا جو پولیس چیف ہے جب وہ موقع پر آیا اس نے کہا کوئی ایکسٹرنل ایلیمنٹ نہیں ہے, اور یہ تمام میڈیا نے رپورٹ کیا. اور پھر جناب فوراً ہی جب یہاں پر امت شاہ پہنچتا ہے تو تمام کی تمام پولیس ہو جاتی ہے چپ, اور جناب پھر وہ امت شاہ لیکن ابھی تک فارملی آفیشلی گورنمنٹ کی طرف, انڈین گورنمنٹ کی طرف سے یہ پاکستان کے الزام نہیں لگایا. میڈیا دہشت گردی کہہ رہی ہیں, میڈیا کر رہے ہیں, دہشت گردی کہہ رہے ہیں, انڈین بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں فورن جو ہے وہ ہینڈ ہے, وہ کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک فارملی انڈین گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ نے لیکن یہ کیوں نہیں کہا جب انہوں نے کلیئرٹی دے دی کہ اس میں فورن ہینڈ نہیں ہے, دہشت گردی کا ایلیمنٹ نہیں ہے. وہ اپنی آپ کی بات چیف نے بولا, لوکل پولیس چیف نے بولا, تو اپنے اس کو بچانے کے لیے آ گئے. بالکل صحیح. ذوالقرنین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالقرنین, یہ جو آج ہوا ہے یہ بتائیے گا کہ مطلب کہ ظاہر ہے ہم ہائی الرٹ پہ ہیں اور یہ اس طرح کی وارننگز بھی تھیں, تھریٹس بھی تھے, تو یہ کہاں سے یہ دہشت گرد پہنچا اس جگہ کے اوپر, کیونکہ یہ ہائی سیکیورٹی زون کے اندر آتا ہے, تو آپ کے پاس جو بھی تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی بالکل, یہ میں بتا چلوں خاور صاحب کہ 2 ہفتے قبل جو ہے ایک تھریٹ الرٹ بھی جاری ہوا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو GDI ہے یعنی کہ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس افغانستان, انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا ہے بھارتی جو اسپانسرشپ ہے ان کے مطابق جو ہے انہوں نے ایک گروہ تشکیل دیا ہے, اور سوسائڈر جو ہیں وہ انہوں نے اسلام آباد کے لیے بھجوائے ہیں, جس کا جو ٹارگٹ ہے وہ اسلام آباد کا ایک بڑا شاپنگ سینٹر اور پنڈی میں ایک جو بس سٹینڈ ہے اس کو نشانہ بنانا تھا, اور ایک اور ایریا جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا کہ یہاں پر انہوں نے حملے کرنے. تو یہ پچھلے 2 ہفتے سے یہاں پہ ریڈ الرٹ تھا, اور جیسا کہ ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے کہ یہ انڈیا کی طرف سے یہ پہلے ہی جاری تھا کہ فالس فلیگ آپریشن کرنا ہے, اور اسی چکر میں پھر انہوں نے یہاں پہ کرنا ہے. اور جب کل انڈیا میں یہ دھماکہ ہوا تو اس کے بعد جو ان کے ٹویٹر ہیں وہاں سے بھی آنے لگ گیا کہ اب اسلام آباد میں بھی ہوگا, اور وہی ہوا کہ آج جو ہے یہاں پر ایک شخص جو ہے وہ پہنچا ہے, ایک موٹر سائیکل بھی ابھی ریکور کی ہے جو پنجاب کا نمبر ہے. ابھی یہ CCTV فوٹیج سے چیک کیا جا رہا ہے کہ آیا کہ وہ واقعی اسی موٹر سائیکل پر آیا ہے, کیونکہ وہ جب کچہری پہنچا تو وہاں پر پیدل تھا.
اور وہاں پر وہ 10 سے 15 منٹ بیٹھا رہا ہے اور اس کا ٹارگیٹ جو تھا ابتدائی طور پہ جو رپورٹ تیار ہوئی ہے کہ وہ اندر جانا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ واک تھرو گیٹ بھی لگا ہوا تھا اور پولیس کی نفری بھی وہاں پر موجود تھی تو اس نے 2 دفعہ اندر جانے کی کوشش کی، اس کے بعد پھر وہ رک گیا ہے۔ تو اس دوران اچانک اسلام آباد پولیس کی گاڑی جو ہے وہاں آ کر وہاں رکتی ہے، اہلکار اترنے لگتے ہیں اور ساتھ ہی جو وکلا ہیں وہ آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، تقریباً 35 سے 40 لوگ اس وقت موقع پر موجود تھے کہ اچانک یہ حملہ ہوا، جس کے بعد پہلے یہ لگ رہا تھا کہ یہ گاڑی کے اندر دھماکہ ہوا ہے، لیکن جس طریقے سے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ لیں اس میں واضح طور پہ جس طریقے سے شعلے نظر آ رہے ہیں وہ ایسا لگ رہا تھا کہ گاڑی کے اندر بارود رکھا ہوا تھا۔ تاہم یہ بعد میں کلیریفائی ہوا کہ جب اس کا سر اور اس کے جو ٹانگیں ہیں وہ وہاں سے ملی ہیں تو اس کے بعد آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ یہ واقعی ہی سوسائڈر ہے، جس کے بعد کارڈن آف کیا گیا اور 12 شہید ہو چکے ہیں جبکہ 27 زخمی ہیں، جس میں سے 7 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ابھی تک جو اسلام آباد پولیس نے تحقیقات شروع کی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، ان کے مطابق اب تک ہم نے 92 جو فوٹیج ہے وہ ہم نے حاصل کی ہیں اور اس سے جو ہے ہم چیک کر رہے ہیں کہ یہ کیسے جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہاں سے اس کا نیکسس کہاں پر ہے، کس کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ بھی بتانا چاہوں گا کہ 8 کلو گرام بارودی جو مواد ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، جس میں بال بیرنگ بھی شامل تھے اور جو ہینڈلر ہیں ان کے حوالے سے اب تصدیق کی جا رہی ہے اور موٹر سائیکل کا میں جیسے کہ پہلے بتایا ہے اس کو اب ٹریک کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ ذوالفقار۔